شیعوں میں بھی ایسے امامے آ گئے، شیعوں میں بھی مجتہد کے نام پہ ایسے امامے آ گئے۔ امریکہ ہی منتقل ہوتے ہیں، انہوں نے سنیوں میں بھی پھوٹ ڈالنی ہے اور شیعوں میں بھی پھوٹ ڈالنی ہے، جیسے اللہ یاری بیٹھ کے کام کر رہا ہے۔ امامے سے ٹائی تک سفر، ایک اس کی داستان بننی چاہیے کہ کیسے امامے سے پینٹ کوٹ ٹائی تک اس نے سفر کیا، یعنی کیسے اس نے روحانی ماحول سے ابلیسی اور استعمالی ایک لباس کو اختیار کیا۔ اور اب شیعوں میں کیسے پھوٹ ڈالنی ہے مجتہد اور اجتہاد کا، اس کو مسخر اڑانا اور کہا کر کے، اس لیے وہ شیعوں کو لڑانا چاہتا ہے، کیونکہ ہر وہ کام جو یہودی چاہتے ہیں، صہیونی چاہتے ہیں، وہ انجام ہے۔ اس لیے ابو سفیان اگر بات بیان کرے اور امیر المومنین علیہ السلام کو ابھارے کہ دیکھو خلیفہ اول نے تم سے خلافت چھین لی ہے اور میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، ہمارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، لشکر لے کے نکلو، تو علی بن ابی طالب سنیں گے ابو سفیان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، ابو سفیان کو سخت جواب دیا امام علی علیہ السلام نے، اور تعبیرات اس طرح سے وارد ہوئی ہیں کہ تم کب سے اسلام کے دل خواہ ہو گئے ہو، کب تمہارا دل دھڑکنے لگ گیا اسلام کے لیے۔ لہٰذا اگر خلافت کا مسئلہ سفیانی روپ میں دھار کے بیان کیا جائے عالم اسلام کے اندر، شیعہ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خلافت کا مسئلہ، وہ فتق کا مسئلہ، وہ شیعہ سنی مسائل کا مسئلہ، وہ پرانی اختلافات کا مسئلہ سمجھ جائے، یہ سفیانی سازش ہے جو عالم اسلام کے اندر روپ دھار کے آئی ہے، اور نام نہاد طور پہ وہ آپ سے کاملاً آپ کے موافقت کا اظہار کر رہا ہے، آپ سے اپنے دل اور قلوب کی یکجا ہونے کا اظہار کر رہا ہے، اسی لیے تو اللہ یاری بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے واضح طور پہ ہاتھ جو ہیں وہ صہیونی ہیں، اس کے لباس، اس کے عادات ادوار، تمام کی تمام چیزیں اس کی صہیونی طرز کے اوپر ہیں، اور اب وہ جو زبان بولتا ہے یہ سفیانی چہرہ ہے، سفیانی۔ اس لیے شیعہ نے حیدر کرار کبھی بھی سفیانیوں کے چنگل میں نہیں آتے، ان سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ اس لیے ہمیں ذرا بیدار ہونا چاہیے کہ ہر کوئی فتق کا مسئلہ اٹھائے یا خلافت کا مسئلہ اٹھائے یا صحابہ کا مسئلہ اٹھائے، شیعہ کو اس کی طرف جھک نہیں جانا چاہیے۔ یہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت اس وجہ یہی تھی کہ دین کی بقا کس میں ہے اور اسلامی معاشرے کی سلامتی کس میں ہے، ان دو کو مد نظر رکھتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حق کو لٹنے دیا، میری آنکھوں کے اندر تنکے پڑے ہوئے تھے اور گلے میں گویا کہ ہڈی پھنسی ہوئی تھی، یعنی یہ اندر سانس گھٹ کے جیسے رہ جائے، یہ کیفیت تھی، اور امام نکل کے قدم اٹھا سکتے تھے۔ لہٰذا اب دو حمایتی امام کے ایک وہ ہیں کہ جن سے ہم بیعت لینا چاہ رہے ہیں، وہ بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ اول کی خلافت کے قائل نہیں ہیں اور آپ کا ساتھ دیں گے، سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، عمار ہیں، ایک تعداد ہے، لمبی تعداد ہے۔ اسی طریقے سے مد مقابل دوسرے سفیانی حمایت بن کے آ جاتے ہیں۔ ابو سفیان وہ حامی بن کے امام علی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے خلافت کا مسئلہ پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ قرار دیا۔ یہاں پہ اگر آج کے دور میں بھی سفیانی اگر ہاتھ آئیں اور یہی موضوعات اٹھا کے تشیع میں پیش کریں، شیعہ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اسے کہیں کہ تمہارے عزائم ہم جانتے ہیں، ہمیں اپنے دین اسلام کی بقا، اسلامی معاشرے کا اتحاد اور اسلامی معاشرے کی سلامتی پیش نظر ہے، جو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ وإلا اختلاف پہ سودا نہیں ہے، اختلاف ہے، وہ دلائل کی زبان چلتی ہے لیکن سازش کی زبان نہیں چل سکتی، اس لیے ان دونوں کی زبانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک دفعہ دلیل کی زبان علمی پیرائی میں وہ تحقیق کی صورت میں پیش کی جاتی ہے جس میں اختلاف، تفرقہ، فتنہ، فساد، فرقہ واریت اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جہاں پہ یہ میرے عزائم نظر آئے وہاں پہ وہ دلائل کو خاموشی سے بند کر دیں گے، وہ زبان جو تحقیقی طور پہ بول رہی ہے وہ اپنی زبان بند کر دیں گے۔ آخر اختلاف مسلمانوں میں تھا، صحابہ میں تھا، تمام جانتے ہیں، بس دلیل کی اور تحقیقی زبان اور سازشی زبان ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ جناب سلمان و ابو ذر، جناب کمیل و مالک، ان کی زبان تحقیقی زبان ہے، دلیل کی زبان ہے، ان کی زبان سیرت امیر المومنین علیہ السلام میں ڈھلی ہوئی زبان ہے، اس لیے وہ موقف اور وہ روش اور وہ قدم اٹھاتے ہیں جو امام علی علیہ السلام نے اٹھایا۔ لیکن ایک سازشی زبان ہے جو ابو سفیان کی زبان تھی، وہ ابو سفیان کی جب سازشی زبان اختیار کی تو یہاں پہ اگرچہ امامت کا وہ دفاع کر رہا ہے، اگرچہ امامت کی حمایت کر رہا ہے، اگرچہ امامت کے مقابلے میں جنہوں نے خلافت کو لیا ان کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن سازشی زبان ہے، اس لیے امام علی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ یہ آپ نے جب نقطہ ملاحظہ کیا، اس لیے آپ تاریخ پڑھیں کہ عباس بن عبد المطلب بھی آیا امام علی علیہ السلام کے پاس، ابھارا، امام علی علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اور ابو سفیان بھی آیا، اس نے بھی ابھارا، امام علی علیہ السلام نے اسے کیا جواب دیا۔ دونوں میں موضوع امامت ہے۔ ایک امامت اور فتق اور تشیع کے جو اساسی نظریات ہیں اختلاف کی صورت میں، تشیع جس کی موافقت جس نظریے کی کرتی ہے اہل بیت علیہ السلام کے اتباع میں، اس کو اللہ یاری بھی بیان کرتا ہے، اور ایک دفعہ آپ کو رہبر معظم کی کتب میں بھی نظر آتی ہے، زمین آسمان کا دونوں میں فرق ہے۔ جب رہبر معظم کی کتب میں نظر آئے گی تو فرقہ واریت کی آڑ میں نہیں ہے، وہ فتنہ فساد کی آڑ میں نہیں ہے، وہ ان کی اپنی علمی کاوش اور تگدو کی جہت سے انہوں نے اسے ذکر کیا۔ لیکن اس جگہ پہ جب نظر آئے کہ یہ فتنہ چاہتا ہے، فساد چاہتا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر عدم اتحاد چاہتا ہے، صہیونی عزائم کو پورا کرنا، یعنی ابو سفیان و اموی عزائم کو عالم اسلام میں امامت کے نام کے اوپر وہ پورا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا یہ خطوات شیطان یہاں سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ خطوات شیطان ہے جس کے اوپر اللہ یاری چل رہا ہے، یہ خطوات شیطان ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کو آ کے قبائلی اساس کے اوپر برانگیختہ کرنے کے لیے لڑوانا مسلمانوں سے چاہ رہے ہیں۔